السلام علیکم ناظرین، پروگرام 12واں کھلاڑی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض ولانا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام اہل پاکستان کو یوم پاکستان مبارک۔ یوم پاکستان کی وضاحت بھی یہاں مبارک بات دیتے ہوئے میں دیتا چلوں آپ کو کہ یہ پاکستان 1956 میں جب پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا تو اس آئین کے بعض شقوں کے تحت منظور جب کی گئیں تو ہم باقاعدہ طور پر برطانیہ سے مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ 1956 میں جب پہلا آئین پاکستان کا پاس ہوا اور پاکستان کا اپنا آئین بن گیا اور ہم برطانیہ سے مکمل طور پر آزاد ہو گئے تو 23 مارچ کو 56 اینڈ 57 دو سال 23 مارچ کو ہم نے ریپبلک ڈے کے طور پر منایا۔ اور ابھی آپ سکرین پہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ وہ محکمہ ڈاک کی طرف سے جو اس وقت ٹکٹ جاری ہوئی تھی وہ ٹکٹ پہ اوپر لکھا ہوا ہے ریپبلک ڈے آف پاکستان۔ 23 مارچ کو ریپبلک ڈے یوم جمہوریہ کے طور پر 56 اینڈ 57 میں منایا گیا، اور اس وقت جو تعطیلات ہوتی تھیں ان تعطیلات میں 23 مارچ کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ اب 1958 میں یہ ہوا کہ جنرل ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا دیا، تو اب یقیناً کوئی صورت نہیں تھی یوم جمہوریہ منانے کی کہ ادھر مارشل لا لگا ہوا ہے اور ادھر ہم یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اس لیے 1958 میں یوم جمہوریہ نہیں منایا گیا۔ اور پھر بعد میں اس کے مختلف طریقے نکالے گئے کہ 23 مارچ کو کس طرح ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، تو ان میں سے کبھی کسی نام سے اور کبھی کسی نام سے یہ دن منایا جاتا رہا، اور حتمی طور پر اسے یوم پاکستان قرار دے کے یوم پاکستان کے طور پر منایا جا رہا ہے آج تک۔ تو آج اگر ہم ہمارے اپوزیشن والے، پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ والے اور ہماری سٹنگ گورنمنٹ پی ٹی آئی والے بھی اگر چاہتے ہیں کہ واقعی پاکستان میں سول سپریمیسی ہو، تو میرے جیسوں کی یہ خواہش ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی بجائے یوم جمہوریہ کے طور پر ہی منانا شروع کر دیا جانا چاہیے۔ یہ تو ایک ریکویسٹ تھی۔ اور آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات کی۔ پاکستان تحریک انصاف بظاہر تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 2.5 سالوں کے دوران عمران خان صاحب کو کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ عمران خان نے 2.5 سال میں مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا، بے روزگاری کے مسائل کو سالو نہیں کیا، پارٹی کے اندر جو کھینچا تانی چل رہی ہے وہ پرابلم سالو نہیں کیے، حتیٰ کہ حفیظ شیخ ورسز یوسف رضا گیلانی کے الیکشن میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہاؤس کے اندر بھی شاید ان کا اس طرح کنٹرول نہیں ہے، اور ایم این اے کی سطح پہ خرید و فروخت کا جو دھندا اس سے پہلے جاری تھا ہماری ملکی سیاست میں، وہ آج بھی جاری ہے، اور پھر سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں اس کو باقاعدہ ریپیٹ بھی کیا گیا۔ جب پاکستان بھر میں گلگت سے لے کر کراچی تک کوئی تبدیلی کہیں نظر نہیں آتی، تو یقیناً عمران خان جو 25 سال کی محنت کے بعد وزیر اعظم بنے ہیں، اور اس بندے سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ وہ اندر سے کتنا ناخوش ہے ان سارے معاملات سے، وہ یقیناً ناخوش میرے اور آپ کی طرح ہی ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اپنے الیکٹیبلز کے ہاتھوں، اپنے اتحادیوں کے ہاتھوں، یا کچھ اور نادیدہ قوتوں کے ہاتھوں۔ اور عمران خان کو جب حفیظ شیخ ورسز یوسف رضا گیلانی میں جو عمران خان کو شکست ہوئی تھی، پی ٹی آئی کو شکست ہوئی قومی اسمبلی میں، اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ جب ان کی ذمہ دار لوگوں سے میٹنگز ہوئیں تو اس میٹنگز میں عمران خان صاحب نے اچھی خاصی ناخوشگواری کا اظہار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے دن جب سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور اس سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کا سلسلہ ہوا، تو وہی جو حکومتی پارٹی 164 ووٹ لے رہی تھی، دوسرے دن ووٹ آف کانفیڈنس میں 178 ووٹ عمران خان نے لیے۔ یہ عمران خان کی شخصیت کا کرشمہ تھا، یا واقعی عمران خان نے اپنے ذمہ دار اداروں کی جس کی ڈوریں کھینچی تھیں ان کو یہ میسج مل گیا کہ یہ عمران خان از اے ڈیفرنٹ پرسن، یہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اگر دیکھا جائے the most unpredictable person and politician is عمران خان۔ اور آج میں جو ایشو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شروع ہونے والی، جسے میں بغاوت کہوں گا لیکن شاید میرے معزز مہمان اسے بغاوت نہ کہیں، وہ ہے میں بھی ہوں عمران خان۔ انہوں نے ایک نیا سلسلہ پی ٹی آئی والوں نے شروع کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پاکستان بھر میں اور پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس طرح کی سپورٹ نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے کامیاب گورنمنٹ کرنے کے لیے، مہنگائی اور بے روزگاری اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے، اور بیڈ گورننس کو گڈ گورننس میں بدلنے کے لیے، کیونکہ وہ بہت مافیاز کے ہاتھوں میں پھنس چکے ہیں، ان کے چنگل میں آ چکے ہیں۔ اس شکنجے سے آزاد کرانے کے لیے عمران خان کو ایک پیرالل فورس ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیپ تھاٹ ہے جس کا بظاہر وہ شاید میرے پروگرام میں اب جب میں معزز مہمانوں کو بلاؤں گا تو شاید وہ اظہار نہ کریں، لیکن ان کی ساری گفتگو کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ کو فیل ہوگا
کہ یہ وہی اینگزائٹی ہے جو اوورسیز پاکستانیوں میں جو پی ٹی آئی کی طرف ٹلٹڈ ہیں اور پی ٹی آئی کے کل تک ممبر تھے، اور اب جرمنی، فرانس، امریکہ، کینیڈا، بیلجیم، مختلف کنٹری سے بائیکاٹ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ وہ پارٹی کی ممبرشپ لینے سے انکار کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر اوورسیز چیپٹر. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی سیف نیازی جو چیف آرگنائزر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا ایک دھڑا ہے، اور ایک جنرل سیکرٹری جو عامر محمود صاحب ہیں، عامر محمود کیانی، ان کا ایک دھڑا ہے. پاکستان میں ہر پی ٹی آئی کے بندے کو پتا ہے کہ کراچی سے لے کر پشاور تک پی ٹی آئی کے ہر جگہ پہ دو گروپ، دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، اور اگر کسی ڈسٹرکٹ، تحصیل یا کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے حلقے میں ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں کہ وہاں دو دھڑے نہیں ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پارٹی کے ورکرز ہیں جو گزشتہ 5، 10، 20 سال سے پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن آج وہ اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے عمران خان کے لیے. فار ایگزامپل ٹائیگر فورس کا بڑے دھوم دھڑکے سے اعلان ہوا، لیکن اس کے بعد ٹائیگر فورس سے کوئی کام نہیں لیا گیا، اور ٹائیگر فورس کے وہ جو لوگ تھے وہ بھی ناخوش ہیں. لیکن چونکہ ٹائیگر فورس ایک اوپن تھی جس میں کسی بھی پارٹی کا بندہ جوائن کر سکتا تھا جسٹ ٹو ڈو والنٹیئر ورک ان پاکستان، اس لیے ٹائیگر فورس کو بھی پی ٹی آئی والے اپنی پارٹی، اپنے لوگ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اس میں تو عام پاکستانی ہیں. اس لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک پیرالل، ایک ایسا پلیٹ فارم ترتیب دیا جائے جس میں وہ لوگ موجود ہوں جو عمران خان اور عمران خان کی کاز کے ساتھ مخلص ہوں، اور وہ ان عہدوں کے جھگڑوں میں ان چیزوں میں نہ پڑیں، لیکن ایٹ لیسٹ دے وانٹ ٹو پلے دیئر رول. اب اس سلسلے میں بھی ہوں عمران خان ایک ایسی ایپ انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، ایک ویب سائٹ بنائی ہے، سوشل میڈیا پہ ان کے پیجز موجود ہیں، عام لوگ وہاں جا کے ممبرشپ لے رہے ہیں. اب تک اس وقت تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا تھا 54,611 ممبر بن چکے ہیں اس میں، یہ تقریباً فیو ویکس بیک کی بات ہے. اب میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ کو جب کراس کر جائے گا تو اس کے بعد اصل دھماکہ ہوگا. وہ دھماکہ کیا ہوگا اس کا ذکر پروگرام کے آخر میں کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے اصل میں ہے کون. ابھی ہم ایک وقفے پر چلیں گے، اور جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے. میں بھی ہوں عمران خان کے روح رواں جناب طارق دین صاحب اور شہزاد گل صاحب، جنہوں نے پچھلا الیکشن جو 2018 کا الیکشن تھا عمران خان کو کانسٹیٹوئنسی مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ڈیجیٹلی، الیکٹرانکلی ون کر کے دیا تھا. اور ان کی اس کامیابی کے ڈھنڈورے اور اس کے جو خبریں تھیں وہ پوری دنیا کے ورلڈ پریس میں چھپیں، انکلوڈنگ ٹورانٹو کے نیوز پیپرز میں، نیو یارک ٹائمز میں، رائٹرز جیسی ورلڈ وائڈ نیوز ایجنسی سے خبر ریلیز ہوئی، اور پھر وہ گلف نیوز، خلیج ٹائمز، انڈیا ٹائمز آف انڈیا، دنیا بھر کی اخبارات میں چھپی کہ عمران خان نے ایک ایپ کے ذریعے یہ الیکشن جیت لیا. اب وہ الیکشن جیتنے کا ایک عمران خان کے پاس ایک چیز موجود تھی، اس چیز کو اب آگے کس طرح لے کے چل رہی ہے ان کی پارٹی، اس پہ بات کریں گے. ابھی ہم ایک وقفے پر چلیں گے، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو بات یہاں سے ہی شروع کریں گے جہاں ابھی ہم نے ختم کی ہے. Stay with us, we'll be right back after this. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ وقفے پہ جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے اسلام آباد سے پی ٹی آئی کے جناب طارق دین صاحب اور شہزاد گل صاحب. ان سے پوچھیں گے کہ یہ میں بھی ہوں عمران خان اصل میں آئیڈیا ان کے ذہن میں کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور اب یہ سلسلہ کیا ہے. اس کے دوران یقیناً پروگرام کے دوران ان سے تو جو میں پوچھوں گا ہی پوچھوں گا، لیکن آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے اصل میں ہے کون. جی ہاں، طارق دین صاحب اور شہزاد گل صاحب، ویلکم ٹو ٹورانٹو 360 ٹیلی ویژن. بہت شکریہ جناب آپ آج شریک ہوئے ہمارے پروگرام میں. پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو شہزاد گل صاحب پہلے بتا دیں آپ، اور بعد میں طارق دین صاحب، کہ آپ کی اب تک پارٹی کے لیے خدمات کیا ہیں، کیونکہ میں بھی ہوں عمران خان کی بات بعد میں آئے گی. پہلے آپ کی خدمات لوگوں کو پتہ چل جائیں تاکہ انہیں یہ آئیڈیا کنسیو کرنے میں آسانی ہو کہ ہو دے آر، بیسیکلی یہ کون لوگ ہیں جو اس کو لے کے چل رہے ہیں. جی شہزاد صاحب. تھینک یو فیاض صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرا نام شہزاد گل ہے، اور 2010 سے آنورڈ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں. اسلام آباد سے، پہلے ایبٹ آباد سے ہم نے سٹارٹ کیا میں نے، اور پھر اسلام آباد سے انیشلی وائس پریزیڈنٹ ایک NA54 جو حلقہ اس وقت اسد عمر کا ہے وہاں سے. اس کے بعد میں اسلام آباد ریجن کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں 2 سال، بلکہ زیادہ عرصہ الیکشن تک. اس کے علاوہ انصاف پروفیشنل فورم کو میں نے ہیڈ کیا اسلام آباد میں 5 سال جو ہے.
انیشلی 2013 میں بھی انصاف پروفیشنل فورم کی ایگزیکٹو کمیٹی میں تھا، پھر لیٹر آن 2015 سے آن ورڈ جو ہے وہ انصاف پروفیشنل فورم اسلام آباد کو ہیڈ کیا ہے. اور لاسٹلی جو میری پارٹی کے ساتھ پوزیشن تھی وہ 2017-18 میں الیکشن مینجمنٹ سیل جو بنایا تھا، اس میں جو کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ سسٹم تھا جس نے پورے پاکستان کے اندر الیکشن مینیج کیا ہے، اس میں میں یونٹ ہیڈ تھا. طارق دین صاحب اور ہم دونوں جو ہے وہ اس میں یونٹ ہیڈ ہم لوگوں نے کام کیا. اس کے بعد چونکہ گورنمنٹ میں آ گئے تو گورنمنٹ کے اندر ہم نے پھر کامیاب جوان پروگرام اس کے ساتھ اس کو کنسیو کرنے میں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں عثمان ڈار صاحب کے ساتھ میں اویلیبل تھا. اس کے بعد یہ جو 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ ہے، اس کا جو ڈیجیٹائزیشن پورے پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کا میں ایڈوائزر بھی ہوں. سو فار جو ہے وہ یہ کرنٹ. تو آپ کے پاس فی الحال 2 رسپانسبلٹیز ہیں، ایک آپ فوکل پرسن ہیں کامیاب جوان پروگرام کے، سٹارٹ اپ پاکستان کے، اور دوسرے آپ ایڈوائزر ہیں فار دی ڈیجیٹلائزیشن آف 10 بلین سونامی ٹری پروگرام. ٹھیک ہے جی. طارق دین صاحب، آپ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا یہ سفر کب سے شروع ہوا اور آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ اس فیاض صاحب. 2011 میں انیشلی عمران خان صاحب کے ساتھ میٹنگ کے بعد میں نے پارٹی کو جوائن کیا اور پارٹی کو فلی سپورٹ کرنا شروع کیا. تقریباً 2015 میں جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا اسلام آباد میں، اس میں اسد عمر صاحب نے مجھے 2015 میں جو لوکل گورنمنٹ تھا اس کا چیف کوآرڈینیٹر بنایا. ہم نے ساری وہاں پہ اپلیکیشن دوبارہ پروسیس کی. وہیں پہ شہزاد گل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اکٹھے کام کرنا شروع کیا پی ٹی آئی کے لیے. خصوصی طور پہ جو الیکشن مینجمنٹ سیل بنا اس پہ شہزاد گل صاحب اور میرا جو ہے کافی حد تک کام تھا، بہت زیادہ. یعنی ہم نے اس کو پروپوز بھی کیا الیکشن مینجمنٹ سیل کو، اور اس میں بعد میں پھر اپوائنٹ ہوئے ایز دی چیف امپلیمنٹیشن کوآرڈینیٹر فار مائی سیلف اینڈ شہزاد گل ایز دی ٹیکنیکل امپلیمنٹیشن کوآرڈینیٹر. تو الحمدللہ ہم نے 2018 کا الیکشن خان صاحب کا پورے پاکستان میں آلموسٹ 650 کانسٹیچوئنسیز تھیں، ایم این ایز، ایم پی ایز. آج الحمدللہ وہ سارے الیکٹڈ بھی ہیں، کیبنٹس میں بھی ہیں، اور بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جو کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ سسٹم ان کے لیے دیا گیا تھا ان کو الیکشنز میں. تو اس دوران پارٹی کے لیے کام کرتے رہے. 2015 سے 2018 تک خصوصی طور پہ کام کیا الیکشن کے لیے، اور پھر جب گورنمنٹ آ گئی تو شہزاد صاحب نے وہاں پہ کامیاب جوان پروگرام میں عثمان ڈار صاحب کے ساتھ مل کے کافی سارا اس پروگرام کو ڈیولپ کیا. اینڈ عثمان ڈار از ڈوئنگ اے گڈ جاب کیرنگ دیٹ پروگرام فارورڈ. شہزاد از دا اسٹارٹ اپ کے بھی فوکل پرسن ہے اینڈ آلسو ڈیجیٹائزیشن. تو ہم اکٹھے یعنی پارٹی کے لیے مختلف طریقے سے کرنٹلی بھی میں چیف امپلیمنٹیشن کوآرڈینیٹر ہوں الیکشن مینجمنٹ سیل کا، تھینکس ٹو عامر کیانی صاحب اینڈ عطا اللہ شادی خان صاحب جو کہ ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہیں اس کے. تو currently I'm serving in that position. Whenever the party needs us, however the party needs us, inshallah, under the leadership of Saifullah Khan Niazi Sahab, who's the alhamdulillah senator now, and under the special leadership of General Secretary Amir Mahmood Kiani Sahab, we have been serving and we will continue to serve the party inshallah. آپ بہت سیف پلے کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا سیف پلے آپ کو کرنے نہیں دوں گا، آگے چل کے بات کریں گے. فی الحال یہ مجھے بتا دیں کہ آپ کے 2018 کے الیکشن میں آپ کا جو کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ سسٹم تھا اس کی اتنی تعریف ہوئی، حتیٰ کہ نیو یارک ٹائمز، جاپان ٹائمز، ٹائمز آف انڈیا، پاکستان کے تمام اخبارات، حتیٰ کہ کینیڈا کے اخبارات میں بھی آپ کی انتہائی تعریف چھپی کہ آپ نے بہت زبردست یہ سسٹم انٹروڈیوس کرایا. اور بعد میں مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں کینیڈا آ کے آپ نے لبرل پارٹی کو بھی وہ سسٹم جو ہے آپ نے ان کو بھی وہ سروسز اپنی دیں. اب یہ پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 650 حلقے تھے جہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لوگ الیکشن لڑ رہے تھے، ان میں سے کتنے پرسنٹ آپ کے اس سسٹم کی وجہ سے ہم کہیں کہ سکسیسفل رہے، الیکٹ ہو کے الیکشن جیت کے آگے چلے گئے؟ کیونکہ 100% سکسیس ریٹ تو نہیں ہوگا، آپ کے سارے امیدوار تو نہیں جیتے، ہارے بھی ہیں. تو اگر تعریفیں ہوئی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ تو انہوں نے تو پرسنٹیج بھی آپ سے پوچھی ہوگی.
تو پرسنٹیج کیا تھی, آپ کے سکسیس ریٹ کیا تھا؟ اچھا, اس میں کچھ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے کہ ایکچولی جو ہم یہ بات کر رہے ہیں یا جو نیوز پیپر نے اس کو کور کیا ہے وہ کیا ہے. وہ انہوں نے لفظ بھی یوز کیا ہے کہ کی ویپن بیہائنڈ عمران خان سکسیس. بالکل تو ایکچولی خان صاحب جو ہے وہ 20-22 سال سے الیکشن لڑ رہے تھے, ان کی اور پارٹی آپ کو پتہ ہے ان کی آن گراؤنڈ سپورٹ, ہیوج پبلک سپورٹ اویلیبل تھی. ٹھیک ہے. ہو کیا رہا تھا کہ وہ سپورٹ ووٹ میں کنورٹ نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. سو ہم نے اس کے اوپر طارق صاحب اور میں نے مل کے کوئی مور دین 3-4 ایئرس ہم نے اس کو پورا انالیسس کیا. پھر ہم نے کوئی مور دین 20 بائی الیکشنز کے اندر اس کو ٹیسٹ کیا, پھر الیکشن سے پہلے 2017 میں بھی, اور اس کے اندر ٹیسٹ کر کے ہم نے ریفائن ایک ان کو سجیشن دی کہ ایکچولی خان صاحب کی سپورٹ ووٹ میں کنورٹ کیوں نہیں ہو رہی, وہ کون سے اقدامات ہیں جو ووٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے کریں تاکہ ہم الیکشن جیت سکیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر پارٹی نے وہ بات اس کے تحت الیکشن مینجمنٹ سیل بنایا اور ہم نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کیا. وہ سارے جو انٹرنچ پارٹیز الیکشن مینج کرنے کے لیے یوز کرتی تھی, پی ٹی آئی کمپیریٹیولی نیو پارٹی, اس کے پاس وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیک نہیں تھیں جو ہم نے بنائی اور لوگوں کو ٹرین کیا. آلموسٹ ان 650 کانسٹیچوئنسی میں اراؤنڈ کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگ ہم نے 52,000 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ٹرین بھی کیے, ان کو مینج کیا. پھر ان کے تھرو ہم نے ووٹر آئیڈینٹیفیکیشن کر کے الیکشن والے دن ان کی موبلائزیشن بھی کی. سو کمنگ ٹو یور پوائنٹ کہ جو پرسنٹیج ہے ایسا اس طرح کی کوئی ہم کہہ تو نہیں سکتے کیونکہ الیکشن کے اندر کلیئر پرسنٹیج تو نہیں دے سکتے, لیکن ہمارا آپ یہ سمجھ لیں کہ کی ویپن تھا ہر کانسٹیچوئنسی میں جہاں پہ ہم جیتے ہیں, کیونکہ الیکشن کا فرق ہوتا ہے 5-10% کا 15% کا ہر جگہ. تو ایٹ لیسٹ جو سسٹم ہمارا تھا وہ اس سے زیادہ ہی اس نے کام کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اوور آل جیت میں جو سی ایم ایس تھا دیٹ واز دا کی ویپن ٹو دی سکسیس آف دی جنرل الیکشن 2018. ٹھیک ہے. اب جو آپ کا یہ جو کی ویپن قرار دیا گیا ہے آپ کے کیس کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ سسٹم کو, یہ کی ویپن جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد, کیا عمران خان صاحب اس کی ویپن کو جس میں آپ نے 2 لاکھ لوگوں کو ٹرینڈ کیا, اٹ مینز کہ وہ آپ کے کسی ڈسپلن کے دائرے میں آ گئے. وہ ڈسپلن کے دائرے میں آئے ہوئے لوگ جو تھے انہیں کہیں آپ کی گورنمنٹ, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گزشتہ 2.5 سال میں کہیں استعمال نہیں کر سکی؟ کیا وہاں کہیں کوتاہی ہوئی ہے کہ آج پاکستان میں اوور آل ایک جنرل امپریشن یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کامیاب اب تک نظر نہیں آتی, نہ آپ مہنگائی کنٹرول کر سکے ہیں, نہ بے روزگاری کو اس طرح آپ جو ہے وہ ایڈریس کر سکے ہیں, اور جو گڈ گورننس کے حوالے سے جو آپ سے امیدیں تھیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو کیا وہ جو کی ویپن جو آپ کا تھا اس کے تھرو جو آپ نے 2 لاکھ بندے ٹرینڈ کیے تھے فار دا الیکشن نائٹ, ان کو بعد میں آفٹر وننگ دا الیکشن آپ کہیں یوز نہیں کر سکے, کسی سسٹم میں نہیں لا سکے؟ اور کیا وہ آپ کے جو لوگ تھے کیا وہی لوگ ٹائیگر فورس میں بھی آ رہے ہیں یا ٹائیگر فورس اس کے الگ ہے اور وہ لوگ کہیں وہاں ہی پڑے ہوئے ہیں 2 لاکھ جو آپ کے ڈاٹا میں تھے؟ اچھا, اس میں جو ٹائیگر فورس والا سوال ہے وہ میں پہلے جواب دے دیتا ہوں, اور سیکنڈ پارٹ آئی تھنک طارق وڈ ایڈ بیٹر ان دس. تو میں ٹائیگر فورس کے اندر گورنمنٹ میں جب آئے ہیں تو وہ ایز اے پرائم منسٹر کال تھی, اور ایز اے پرائم منسٹر کسی ایک پارٹی کا نہیں ہوتا, پھر وہ ساری قوم کا ہوتا ہے. تو اس میں والنٹیئرز بھی آئے, اس میں دوسری پارٹیز کے لوگ بھی تھے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی لوگ ٹائیگر فورس میں آئے. حالانکہ پارٹی کے لوگوں کی تعداد اس میں زیادہ ہوگی, والنٹیئرز کی تعداد بھی زیادہ ہوگی, لیکن وہ باقی لوگ بھی تھے جو اس کے اندر آئے. اور جو دوسرا والا پارٹ ہے, I think Tariq would be in a better position because he is currently answering the similar question to the others also. جی فیاض صاحب, ایک تو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ گڈ گورننس اور بہت ساری چیزوں پہ ڈیلیور نہیں کر پائی. یہ جو ہم نے ایک نیا انیشیٹو شروع کیا اس کا نام ہے میں بھی عمران خان ہوں. اچھا, میں بھی عمران خان ہوں کی طرف میں بعد میں آنا چاہتا ہوں. میں پہلے بیک گراؤنڈ سمجھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی عمران خان ہوں کی وجہ کیا, وجوہات کون سی چیزیں بنی کہ کیا وہ جو آپ کے 2 لاکھ بندے ٹرینڈ تھے وہ بھی کہیں یوز نہیں ہو سکے, پھر ٹائیگر فورس والا تجربہ کیا وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا, تو ان ساری چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے نتیجے میں یہ میں بھی ہوں عمران خان آپ لے کے آئے ہیں؟
یہ نہیں، میں اس کو بالکل قطعاً ناکامی بھی نہ تو سمجھتا ہوں نہ مانتا ہوں، کیونکہ میں خود یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہوں، پورے پاکستان میں ٹریول کرتا ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور میں بھی عمران خان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ the perception that has been built، یعنی جو وہ پرسیپشن بنائی گئی ہے نا کہ خان صاحب ڈیلیور نہیں کر پا رہے، خان صاحب گڈ گورننس نہیں کر پا رہے، اسی کو کانٹرڈکٹ کرنے کے لیے میں بھی عمران خان ہوں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے. حقیقت میں جو خان صاحب نے پچھلے 2.5-3 سال میں ڈیلیور کر رہے ہیں، اور خان صاحب جس طرح کی پالیسیز بنا رہے ہیں فار دا نیو پاکستان، وہ نہ تو پہلے کبھی پاکستان میں کسی کے وہم و گمان میں تھا اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. اور وہ ہم انشاءاللہ تھرو دس، میں بھی عمران خان ہوں، ہم مکمل فلی طور پہ پورٹرے کریں گے کہ خان صاحب نے ایکچولی کیا کچھ اچیو کیا ہے جو کہ لوگوں سے چھپایا جا رہا ہے. جو لوگوں کے، آپ کو پتا ہے کہ ایک پی ڈی ایم ہماری، یعنی ہم تو اس کو پاکستان ڈاکو موومنٹ کہتے ہیں، لیکن وہ اس کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں. وہ ڈیموکریٹک موومنٹ کا بھی آج کل آپ کو پتا چل گیا ہے کہ وہ کدھر چلی گئی ہے. وہ دونوں ان ڈیموکریٹک ایک دوسرے کو ہی کال کر رہے ہیں. تو the perception that has been built is what we are going to contradict through this new initiative. خان صاحب نے جو ڈیلیور کیا ہے، میں اس بات کو یعنی let us be very clear also. Yes, we have very high inflation, we have جو مہنگائی کے ایشوز ہیں، غریبوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، میں اس بات کو ڈینائی نہیں کروں گا. لیکن keeping the COVID issue across the world in mind, keeping everything else that is happening in Pakistan and everything، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سارے جتنے قرضے تھے، جو کچھ معاملات تھے، وہ سب کچھ چھپایا جاتا تھا. آپ کسی بھی گھر کو جب قرضوں پہ چلائیں گے تو آپ کی جو فیملی ہوگی وہ کچھ ٹائم، سال، 6 سال، 10 سال، 20 سال وہ آسانی سے گزار سکیں گے، کیونکہ آپ قرضے لے کے نظام چلا رہے ہیں. لیکن جب آپ قرضہ ختم کر کے اپنی فیملی کو کہیں گے کہ آپ ذرا اپنا حساب کتاب ٹھیک کریں، تو تھوڑے سے مشکلات آئیں گے. دس از واٹ وی آر گوئنگ تھرو، اینڈ انشاءاللہ مائی سیلف، شہزاد، the whole of پاکستان، پوری پاکستانی قوم خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ خان صاحب یہ سارے مسائل حل کریں، اور جس طرح کے وہ اقدامات کر رہے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی لکھ کر دے دیتا ہوں کہ خان صاحب صرف یہ 2.5 سال پورے بقایا نہیں کریں گے، اگلے 5 سال بھی اور اس سے اگلے 5 سال بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ خان صاحب از ورکنگ آن لانگ ٹرم گولز، ناٹ شارٹ ٹرم. ناٹ آج کا مسئلہ وہ حل نہیں کر رہے، وہ حل کر رہے ہیں ہمارے نسلوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور ہمارے گزشتہ جو 70 سال اور خصوصی طور پہ 30 ایئرز جو گزرے ہیں ان کے مسائل حل کر رہے ہیں. It takes time. It doesn't take a day to fix everything that has gone wrong in the last 70 years. So inshallah you will see the difference when Khan Sahab finishes this 5 years. You will see the difference inshallah. شہزاد گل صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ MBIKH، میں بھی عمران خان ہوں، کہ جس طرح دین صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں یو ول ٹرائی اینڈ یو آر ٹرائنگ. ایک تو یہ اوپن ہے، اس میں کوئی بھی بندہ جو ہے جوائن کر سکتا ہے، اور اس کی کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے. کیا یہ ممبرشپ فیس سے آزاد سسٹم بنانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پارٹی ورکرز جو ہیں وہ ممبرشپ فیس جو آپ کی 10 روپے سالانہ ہے وہ نہیں دینا چاہتے؟ آپ کا جو پارٹی کا اپنا مین پورٹل، ویب سائٹ، سسٹم سارا موجود ہے، اس کی موجودگی میں آپ کو یہ الگ ایک MBIKH بنانے کی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ اگر آپ کے پاس منسٹری آف انفارمیشن اور تمام منسٹریز میں انفارمیشن آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، سیکٹریز، فیڈرل سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں، منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور بعض منسٹریز میں ایک فیڈرل منسٹر ہے، ایک منسٹر آف سٹیٹ ہے، ایک پارلیمانی سیکٹری ہے، اور پھر بہت سارے ڈی جیز، چیئرمینز، فوکل پرسنز، ایڈوائزرز اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا سرکاری سارا سسٹم ہونے کے باوجود MBIKH کے ذریعے، جس طرح طارق دین صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو گورنمنٹ کی اچیومنٹس بتانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ کیا وہاں ہر جگہ پہ PTI ناکام ہو چکی ہے، وہاں نہیں بتا پا رہے، تو اب آپ MBIKH ایک اور نیا سسٹم لے آئے کہ یہاں ہم بتائیں گے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اچھا، میں اس کا تھوڑا سا ایکچولی وہ جو سوال آپ کو ہماری
بعد میں پوچھنے تھے وہ آپ نے پہلے پوچھ لیے, تو اس کا جواب اب میں تھوڑا سا دوں گا, ذرا آپ تھوڑا دیکھیے گا. جی ایشو یہ ہے کہ جو مین آپ کے کرکس ہے نا, اس کا ایم بی کے لیے ہی ان سب کا آنسر ہے. کیسے؟ جو بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ خان صاحب کی حکومت جو پچھلے 2.5-3 سال کے اندر جو انہوں نے اقدامات کیے, وہ اقدامات شوکیس ہی نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے. اس وقت تک اگر آپ خان صاحب کی کیبنٹ میٹنگز کو دیکھیں تو آپ پچھلے شاید دونوں ٹینور کے وزیر اعظم کو ملا لیں تو اتنی زیادہ میٹنگز اور اتنے زیادہ ڈیسیژنز اور اتنی زیادہ فالو اپس شاید کہیں نہیں ہوئے ہوں گے جو جتنے کہ اکیلے خان صاحب نے پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر کیے. بالکل صحیح. تو جو کی اقدامات ہو رہے تھے وہ منسٹری آف انفارمیشن یا جو ریلیونٹ منسٹریز ہیں وہ اپنے طور پہ بتا دیتی ہیں, اور حکومت آ کے ایک پریس کانفرنس کر کے اس ایشو کو بتا کے تو پھر وہ چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ چونکہ اتنے زیادہ مسائل ہیں تو وہ چیزیں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں, وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ کہاں گئی, کیسے گئی. تو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں ان اقدامات کو رکھا جائے, دکھایا جائے لوگوں کو کہ ایکچولی جو خان صاحب کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھیں روز 3, 4, 5, 10 منصوبوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہیں شوکیس ہی نہیں ہو رہے. اور مین سٹریم میڈیا کے اندر یہ پرسپشن بلڈ کی جا رہی ہے کہ حکومت کچھ کر نہیں رہی یا حکومت فیل ہو گئی. تو ون آف دا کی آبجیکٹو آف دس پروگرام, یہ جو ہم کہہ رہے تھے, یہ لوگوں کا چونکہ ایک ٹرسٹ فیکٹر بیچ میں آنا شروع ہو گیا, تو اس کے اندر بجائے یہ کہ حکومت یہ بات کہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے, یہ موومنٹ ایک پبلک کی طرف سے شروع کی گئی ہے جس کے اندر لوگوں کا جو رسپانس ہے اس کے ساتھ, ان کی سیٹسفیکشن کے ساتھ, ان کے ٹیسٹیمونیل کے ساتھ لوگوں کے بتایا جا رہا ہے کہ جو اقدامات خان صاحب کر رہے ہیں وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں, اور اس کو اس پلیٹ فارم کے اوپر شو کیا جائے تاکہ جو ایک پرسپشن بلڈ کی جا رہی ہے اس کو منیمائز کیا جائے. یہ مین پرپس تھا اس کا. نمبر 1 جو آپ نے انفارمیشن منسٹری کے ساتھ بات کی اس کو میں نے لنک کیا ہے. نمبر 2 جو آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا 2 لاکھ ورکرز کا, یا جو آپ نے اس کی بات کی تھی, تو یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ری انویگوریٹ, یعنی انہی لوگوں کو ہم انگیج کریں دوبارہ سے بھی, اور ان کو پارٹی کے ساتھ یونائٹ بھی کریں, اور ان کو یہ انفارم بھی کریں تاکہ وہ لوگوں کے اندر اس پرسپشن کو بلڈ بھی کریں, دوبارہ ان کو یونائٹ بھی کریں ایک سنگل پلیٹ فارم کے اندر. یہ دوسرا اس کا مین مقصد تھا. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی کل کوئی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیزوں کی, اور آنے والے جیسے کوئی الیکشنز ہوتے ہیں یا پارٹی کی کوئی کسی موومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم کے اندر ایکٹیو لوگ, والنٹیئرز لوگ ہونے چاہیے جو پہلے سے بھی پارٹی کے پاس موجود ہیں, لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں اپڈیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کو صرف اسی سپورٹ کو ری انیشیٹ کیا ہے, اور وہی لوگ ہیں آبویسلی جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ, اور آپ والنٹیئر رہیں. جو تیسری چیز آپ نے بات کی ہے, جو فی والی بات کی تھی, تو ہم نے تو لوگوں کو کہا ہی والنٹیئر کا ہے, اور جو سارے لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں یہ خان صاحب کی سپورٹ کے لیے, تاکہ خان صاحب کو فردر اسٹرینتھن کیا جائے ایز اے پرائم منسٹر, تاکہ وہ اپنی ڈیلیوریز کو انشور کریں, اور جو ان کا نیا پاکستان بنانے کا ویژن ہے اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے جا سکیں. اچھا, اس کو آپ نے سٹارٹ کب کیا تھا اور اب تک کتنی ممبرشپ ہو چکی ہے؟ اس میں یہ سٹارٹ ہوا ہے, سافٹ لانچ اس کا ہم نے کیا ہوا ہے. اس کو بیسکلی صرف پبلک میں لے کے آئے تاکہ اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں. وہ فروری 5 کو شروع ہوا ہے, اور ابھی تک اس کی تقریباً 55,000 لوگ اس کو جوائن کر چکے ہیں. تھوڑا سا اس کو مزید جو ابھی شہزاد نے I want to add to this کہ ہم ایک ہوتا ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ, ایک ہوتی ہے پاکستانیوں کی سپورٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ ہمارا اس وقت لیڈر ہے. اور گزشتہ اگر 71 ایئرز میں ہم دیکھیں تو قائد اعظم صاحب, پھر اس کے بعد علامہ اقبال, یہ دونوں جو تھے یہ سوچتے تھے ایک نظریے کے تحت, ایک خواب تھا پاکستان کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن اگر ہم کسی کے ساتھ یہ خواب اور یہ تصور اور یہ نظریہ منسوب کر سکتے ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں. تو ہم خان صاحب جس نظریے اور جس جدوجہد کے تحت کام کر رہے ہیں, اور پچھلے آلموسٹ
24-25 ایئر سے کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اب پی ٹی آئی کے خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں. خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اوورسیز خصوصی طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے وزیر اعظم ہیں. اور یہاں پہ میں ایک چونکہ آپ بھی کینیڈا میں ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ یو ایز این اوورسیز پاکستانی doing everything that you can for Pakistan, whether it is People's Party's government or Muslim League Noon, PTI, they're all our parties, they're all Pakistani parties, and you being in the position you are in, جو آپ کام کر رہے ہیں, this is very much appreciated. اور جو overseas Pakistanis ہیں, I want them to know that they are the backbone of PTI, they are the backbone of Imran Khan, and they are the backbone of Pakistan. We appreciate them for this, we love them for this. ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے پاکستان کا, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے اوپر چل رہا ہے. خان صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں, you can say that the majority of everything that went well for Khan was overseas Pakistanis. So I would like to salute them at this time for everything they've done. Let us also be clear, yes, پارٹی میں مسائل ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. کس فیملی میں مسائل نہیں ہے, کس کنٹری میں مسائل نہیں ہے, کس ملک میں مسائل نہیں ہے. ایک منٹ اس طرف جاتے ہیں. میں آپ کو پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کو, اور میں جو کچھ کر رہا ہوں, میرے تو پروگرام کا نام ہی 12واں کھلاڑی ہے, اور میں 12واں کھلاڑی اوورسیز پاکستانیوں کو ہی کہتا ہوں کہ یہ وہ 12ویں کھلاڑی ہیں جو گراؤنڈ سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اس امید پہ ہیں کہ شاید انہیں بھی کبھی گراؤنڈ کے اندر اتر کے کچھ کرنے کا, کوئی چوکا چھکا لگانے کا موقع ملے گا. تو یہ اوورسیز پاکستانی تو میرے دل کے بہت قریب ہیں. خان صاحب بھی دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور کوئی موقع دے گا تو انشاءاللہ خان صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنے کا ہمیں حق دے دیا, اور اب انہوں نے آئندہ الیکشن لڑنے کا بھی سلسلے میں وہ کام کر رہے ہیں, جو بھی وہ رکاوٹیں ہیں اس میں وہ دور کر دیں گے, ان کا شکریہ. اب آتے ہیں وہ جو بات جس طرف آپ آ رہے تھے کہ پارٹی کے اندر مسائل ہوتے ہیں, میں اس مسئلے کی طرف آنا چاہتا ہوں. میری اپنی پرسیپشن ہے یا میری اپنی معلومات ہیں کہ جو لوگ ناراض ہیں, اسپیشلی آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی, تو اوورسیز چیپٹر جو ہے آپ کا, اس کے جو کرتا دھرتا ہیں, ان سے بہت سارے اوورسیز پاکستانی خوش نہیں ہیں, ان کی پالیسیوں سے, ان کے رویوں سے, یا انہوں نے ایک تو اوورسیز چیپٹر ہے آپ کا, ایک آپ نے سکیڈ ان کے سر پہ ایک ہتھوڑا رکھا ہوا ہے کہ جب جی چاہتا ہے آپ کا اوورسیز چیپٹر سکیڈ کے ذریعے کسی کا بھی گلا اور کسی کی بھی آواز دبا دیتا ہے. تو 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں میں تقریباً 85 to 90% اوورسیز پاکستانی they are inclined towards PTI. وہ جو inclined towards PTI ہیں اوورسیز پاکستانی, بہت ساری جگہوں سے الیکشن کا جو آپ کا الیکشن ہوتا ہے اس کے بائیکاٹ کی اطلاعات آ رہی ہیں, جرمنی سے, فرانس سے, بیلجیم سے, کینیڈا سے, امریکہ سے, ان کنٹری سے اب تک بائیکاٹ کی اطلاعات آ چکی ہیں کہ آپ کی بڑی تعداد میں آپ کے ورکر بائیکاٹ کر رہے ہیں آپ کے پارٹی الیکشن کا, اور انہوں نے ممبرشپ بھی رینیو نہیں کرائی, اور وہ $60, $50 یا $70 سالانہ جو فیس ہے اس کو بھی وہ زیادتی سمجھتے ہیں, وہ نہیں دینا چاہتے. اور اس دفعہ اینڈ آف دی ایئر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریونیو بہت کم کلیکٹ ہوا ہوگا, آپ کو فرق پڑا ہوگا, اور وہ لوگ دھڑا دھڑا آپ کے یہ میں بھی ہوں عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں. اب ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ جس طرح اوورسیز پاکستانی جو اپنی پی ٹی آئی کی پالیسی سے ناخوش ہیں یا آپ کی قیادت سے ناخوش ہیں, وہ میں بھی ہوں عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں بھی وہ لوگ جو جنہیں کل تک تو آپ کی ویپن کہتے ہیں, اور اس کی ویپن کے آپ کے سسٹم کے انسٹرومنٹس تھے, they were part of that instrument, وہ اب اپنی قیادت سے نالاں ہیں. انہیں جو بڑے لوگ وہاں آپ کے قومی اسمبلی میں پہنچ گئے, سینٹ میں پہنچ گئے, صوبائی اسمبلیوں میں پہنچ گئے, وزارتیں لے کے بیٹھ گئے, سرکاری اداروں میں بڑے بڑے عہدے لے کے بیٹھ گئے, انہوں نے ورکرز کو پوچھنا چھوڑ دیا, ورکرز کی بات سننا چھوڑ دی, تو ورکرز اپنے آپ کو یوز لیس سمجھتے ہیں. تو شاید وہ ورکرز جو اپنے آپ کو ناکارہ سمجھتے تھے, جو اپنی قیادت سے نالاں ہیں, یا وہ پریکٹیکلی واقعی عمران خان کی کاز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ سارے ناراض پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں, وہ جوائن کر رہے ہیں؟ It's a very, very good question. I really appreciate this question. I appreciate that you brought this up because this is something that is being discussed in a lot of international PTI groups. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا فیاض صاحب, یہ ہے بیسکلی خان صاحب کی وہ ریزیلینس جو خان صاحب نے ہمیں سکھائی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں
اور پورے اوورسیز پاکستانیز میں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ نیور گیو اپ, کیپ ٹرائنگ. And I appreciate those overseas Pakistanis who are doing everything they can to stay in the party and to be able to deal with the issues we have. I request them fully کہ جس میرے overseas پاکستانی بھائیوں اور بہنوں, خان صاحب کے ساتھ جب ہم پرسنلی بیٹھتے ہیں, جب الیکشن کے دوران, he has only the best of feelings for overseas Pakistanis and Pakistanis. میں نے کبھی ایسے بندہ نہیں دیکھا جو پاکستان کے لیے ایسی سوچ یا ایسے افکار رکھتا ہو, میں نے نہیں دیکھا. اور خان صاحب کا یہ بھی ایک بہت بڑا کمال ہے جو میرے اندر بھی موجود ہے, جو شہزاد کے اندر بھی موجود ہے, ہم سب کے اندر موجود ہے, وہ ہے کہ چاہے پارٹی کے اندر ہو چاہے پارٹی کے باہر, we will always fight for the right things. And I ask them to keep fighting, whether it's in the party or whether it's against PDM. You keep fighting. Inshallah, you stay in the party, you stay in the overseas chapters. ہر جگہ پہ مسائل ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ. ہم it's only been 2.5 years in the government. We are a new government, first time government. We need time. We need time to fix things. We will fix things, inshallah. باہر سے کسی نے نہیں آنا, ہم نے کرنا ہے, پاکستانیوں نے کرنا ہے. آپ جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ پارٹی کو ہر طرح سے مضبوط کریں, آپ ممبرشپ بھی کریں. آپ جو بات کر رہے تھے, آپ عبداللہ ریاض صاحب کی بات کر رہے تھے. عبداللہ ریاض صاحب از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائن. وی ورک ٹوگیدر ان دی پارٹی. دیکھیں, کوئی nobody is perfect. ہر بندے کے ساتھ ایشوز ہو جاتے ہیں, اس کو سمجھ نہیں آتی, کوئی نہ کوئی آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے, لیکن no bad intentions. انشاءاللہ خان صاحب اس چیز کا خود بھی دیکھیں گے, چیف آرگنائزر صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, جنرل سیکرٹری صاحب بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم بھی اس میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو اوورسیز جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, بہنیں ہیں, ہم ان کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹرز میں اپنی بھرپور ممبرشپ اور نمائندگی بھی جاری رکھیں اور فائٹ بھی جاری رکھیں. ہم نے فائٹ, وی ول نیور گیو اپ آن آور فائٹ ود ان دا پارٹی اور آؤٹ سائڈ آف دا پارٹی. ڈونٹ گیو اپ آن یور رائٹس, ڈونٹ گیو اپ آن یور بلیفس ایور. آپ آ جاتے ہیں کہ میں بھی عمران خان کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بھی جوائن کریں. یہ ایک تو یہ کہ یہ ممبرشپ نہیں ہے, یو ڈونٹ بیکم اے ممبر, یو بیکم اے ورکر. آپ اپنے آپ کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک نظریہ ہے, ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ایک عہد ہے, ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی قوم کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ ایک عہد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر بھی عمران خان ہے, نظام کی تبدیلی, ایگزیکٹلی جیسا ایک شہزاد سے نظام کی, اگر آپ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا عمران خان موجود ہے, جو کہ میرے اندر بھی موجود ہے, جو کہ شہزاد, جو کہ ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے اندر ایک چھوٹا سا عمران خان موجود ہے. اگر آپ کے اندر وہ عمران خان موجود ہے, جوائن میں بھی عمران خان ہوں. میں بھی عمران خان کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی عمران خان کا مطلب ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا, لیکن اپنی ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر. ہمارا اگر عہد آپ پڑھیں تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر پاکستان کے لیے کام کرنا. جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں ایک عہد یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنے پارٹی کے عہدے, حکومتی عہدے, ان کو میرٹ پر دینے کی ہم جدوجہد کریں گے. تو یہ اگر آپ کے اندر ایک چھوٹا سا عمران خان ہے جو پاکستان کی بہتری چاہتا ہے, تو میری طرح آپ بھی شہزاد کی طرح, باقی ہمارے جو دوست ہیں پی ٹی آئی میں, انڈر دا لیڈرشپ آف سیف اللہ خان نیازی, انڈر دا لیڈرشپ آف عامر کیانی, عمران خان ایز دی چیئرمین. عمران خان, آپ اگر ہمارے سارے سسٹم کو دیکھیں تو عمران خان اب شخصیت نہیں, وہ ایک نظریہ بن چکے ہیں. الحمدللہ آج کے اس دور میں بھی ہمارے پاس یہ, وی آر لکی ٹو ہیو ہیم ایز آور لیڈر اینڈ ایز اے نظریہ کے طور پہ
ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو جوائن کریں, اینڈ دس از ناٹ اونلی فار پی ٹی آئی, دس از فار آل پاکستانیز. اگر آپ کو نظریہ چاہیے, آپ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں, یو ول جوائن. میں عمران خان ہوں, ناٹ دی شخصیت, دا نظریہ. آپ نے نظریے کو, ویژن کو جوائن کرنا ہے. خان صاحب نے کیا کہا ہے, میرا مشن ہے نظام کی تبدیلی. اور خان صاحب نے خصوصی طور پہ آخری اپنی 2 تقاریر میں کہا ہے کہ دیکھیں میں یہ اکیلے نہیں کر سکتا, یہ میرے اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ سب پاکستانی ہیں, میرے ساتھ آ جاؤ. ٹھیک, میں بھی عمران خان ہوں ٹو سپورٹ ہز نظریہ. وی وانٹ عمران خان ٹو نو کہ وہ اکیلا بالکل نہیں ہے. وہ جتنے مافیاؤں سے, چوروں ڈاکوؤں سے لڑ رہے ہیں, خان صاحب کو پتا ہو کہ میرے پیچھے 2 کروڑ پاکستانی, 1 کروڑ پاکستانی کھڑا ہے جو کہہ رہے کہ خان صاحب میں بھی عمران خان ہوں, آپ لڑیں, جتنا لڑنا ہے لڑیں. وی نیڈ ریزلٹس فار دس کنٹری. طارق دین صاحب, آپ نے, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, آپ نے نام لیا عبداللہ ریاض صاحب کا. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ پروگرام میں شامل نہ ہو, جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکے, اس کا نام نہ لیا جائے, لیکن اب آپ نے لے لیا ہے تو میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. عبداللہ ریاض صاحب میرے انتہائی محترم ہیں, ہمیشہ وہ میرے, جب بھی میں نے انہیں کہا ہے وہ میرے پروگرام میں آتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے اوورسیز چیپٹر کے حوالے سے جتنے معاملات میرے پروگرام میں ڈسکس آج تک ہوئے ہیں اور عبداللہ ریاض صاحب کے تھرو ہوئے ہیں, شاید ہی کسی پروگرام میں, کسی اور اوورسیز پروگرام میں ہوئے ہوں. اس لیے عبداللہ ریاض صاحب انتہائی محترم ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. شکایات ہوتی ہیں, ان شکایات کو وہ ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس میں 1-2 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ ریاض صاحب نے ہمارا جو واشنگٹن کا تھا کیپٹل ارینا میں, شو تھا, کیپٹل ارینا میں, بالکل صحیح, نہیں وہ ٹھیک ہے. اور وہ ہاں, اور وہ عبداللہ ریاض صاحب has done some very good things and obviously میں نے جیسے نہیں, آج ہم انہیں ڈسکس نہیں کر رہے, انہیں ہمیں ڈسکس نہیں کر رہے, اور نہ ہمیں انہیں سے کوئی شکوہ یا گلہ ہے. میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے آپ کے پروگرام کے تھرو سر, آپ کے پروگرام کے تھرو اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے عبداللہ ریاض صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں, یہی ہمارا سب کچھ ہیں. آپ ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں عبداللہ ریاض صاحب, مجھے پتا ہے, آئی نو یو ہیو اے ویری گڈ ہارٹ اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ مائنڈ اینڈ یو لو پاکستان, یو ڈو ایوری تھنگ فار اٹ. Please do whatever you can for the overseas Pakistanis. They all love Imran Khan and they're with us. اچھا, ایک چیز میں اس میں ایڈ کر دوں ایم بی آئی کے سے ریلیٹڈ جو طارق نے بات کی کہ دیکھیں اوورسیز پاکستانیز کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی لوگ بہت سارے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان جو اقدامات لے رہے وہ سنسیئرٹی کے ساتھ اور بالکل جو ہے پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی فورم نہیں تھا کہ وہ اپنی فیلنگ ایکسپریس کر سکتے ہیں, وہ نہیں, کوئی ایسا چینل نہیں تھا کہ وہ جا کے بتا سکیں کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ جو کر رہے ہیں وہ کریں, وہ آپ ان مافیا کے ہاتھ جو ٹکر لے رہے ہیں وہ لیں, آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے یا خان کی سپورٹ کم ہو گیا, ایسے بالکل بھی سچویشن نہیں ہے. وی پرووائڈیڈ دیٹ فورم ٹو دا جنرل پبلک اور اوورسیز پاکستانیز کو کہ آپ اس کے اوپر آ کے اپنی فیلنگ ایکسپریس کریں کہ ہم خان آپ کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا شہزاد گل صاحب, میں آپ سے ہی پوچھوں گا کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیوں میں جو لوگ نہیں پارٹی کی باقاعدہ ممبرشپ لینا چاہتے یا ناراض ہیں, وہ ایم بی ایچ کو, آپ کے ایم بی آئی کے ایچ, اس کو دھڑا دھڑ جوائن کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی جو لوگ جوائن کر رہے ہیں, کیا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں پارٹی کے لیڈرشپ سے مراد عمران خان نہیں ہے, لیڈرشپ سے مراد نیچے آپ کے, فار ایگزامپل پاکستان میں ایک عام تاثر ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر 2 گروپس ہیں آپ کی تنظیم میں, ایک جنرل سیکرٹری عامر محمود کیانی صاحب کا فیوریٹ گروپ ہے, ایک آپ کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی صاحب کا فیوریٹ گروپ ہے. مجھے پتا ہے آپ دونوں بہت سیف پلے کر رہے ہیں, آپ اوپنلی نہیں کہیں گے کہ ایسا کچھ ہے, لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں باقاعدہ 2 گروپ ہیں اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن مقابلے میں ہوتے ہیں. ایک سائڈ سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے, دوسری سائڈ سے دوسرا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. ہر حلقے میں, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل کی لیول پہ وہاں 2 گروپس بنے ہوئے ہیں. ایک پہ عامر محمود کیانی صاحب کا دست شفقت ہے اور ایک گروپ پہ سیف اللہ نیازی صاحب کا دست شفقت ہے. کیا وہ ناراض لوگ بھی آپ کو جوائن کر رہے ہیں پاکستان میں بھی؟ اچھا, میں تھوڑا کلیئر کر دوں. میرا خیال ہے ہم نے یہ دونوں باتیں پہلے کر دی ہیں, لیکن میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے ایک بات کی تھی جو مین آبجیکٹو ہے ایم بی کے آئی ایچ کا, اس میں ایک آبجیکٹو یہ بھی ہے یونائٹ دا پارٹی. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب عمران خان ہیں, نام عامر کیانی ہیں صاحب ہیں, نام سیف اللہ خان نیازی صاحب ہیں, نام کوئی اور گروپ ہیں.
ہم سب عمران خان ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ کہ اگر پارٹی کی سپورٹ کو دیکھیں تو پارٹی کے 70 لاکھ ممبر تھا پارٹی کا یا ہے, اور پارٹی کو 1.5 کروڑ یعنی 17 ملین ووٹ پڑا ہے. تو جو نوٹیفکیشنز ہو رہے ہیں یا جو سب کچھ ہو رہے ہیں وہ تو ہو رہے ہوں گے 1000 2000 5000 10,000, تو ممبرز تو لاکھوں میں ملینز میں. تو اس لیے جو لوگ ہیں, ہم جو بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, آپ جس بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں بھی ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی بھی ہیں, یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن یہ اس حد تک نہیں ہے کہ ہم عمران خان خدا نخواستہ یا پارٹی کے خلاف لوگ جا رہے ہوں. یہ جو ہے یہ انٹرنل آپس میں چیزیں ہوتی ہیں, وہ ود ان دا پارٹی ہی ہیں, اس سے کوئی میں بہت بڑا نقصان نہیں سمجھ رہا. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں جو وہ لوگ جوائن کریں جو کہ شاید اس کے ان پارٹیز یا گروپ کے خلاف ہیں وہ ہمیں جوائن کریں جیسے اوورسیز میں, ایسا ہرگز نہیں ہے. ایک تو میں اوورسیز جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ پارٹی کی جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کے اقدامات کی سپورٹ کر رہی ہیں کہ پارٹی کا چیئرمین عمران خان ہے, تو آپ اس کو ہرگز جو ہے وہ ذاتی انڈیویجول اختلافات یا جو چھوٹی موٹی رنجشیں اس پہ نہ جائیں. ایم پی کے آئی ایف جو پلیٹ فارم ہے وہ آپ خان صاحب کو اپنی سپورٹ ایز اے پبلک موومنٹ شو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہم اس کو دوسرے رخ میں لانا چاہ رہے ہیں. ہم وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی الٹرنیٹ سیٹ اپ بنا رہے ہیں یا کوئی الٹرنیٹ ممبرشپ کریٹ کر رہے ہیں, نہیں. اٹس اے پبلک موومنٹ ٹو سپورٹ عمران خان کے جو اقدامات ہیں ان کی سپورٹ کے لیے, اور تاکہ وہ جو مافیاؤں کے خلاف وہ ٹکر لے رہے ہیں اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ بالکل اس کی میں نفی بھی کروں گا کہ ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے, اور یہی پرپس تھا ہمارا ABKH بنانے کا کہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے کہ وہ خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ اچھا, اس میں تھوڑا سا میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. کیا صاحب دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی میں گروپنگ ہے. آپ پیپلز پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مسلم لیگ نون کو, وہاں پہ تو رشتہ داریوں کے اندر اتنے مسائل بنے ہوئے ہیں. تو ہماری تو الحمدللہ خان صاحب نے پورا ایک نظام دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے رشتہ داریوں اور ان چیزوں کو تقریباً یعنی 99.9% ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ کس ہمارے ایسے ورکرز جو ہیں وہ MNAs MPAs منسٹرز ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو ہمارے جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب نے تو ایک آپ کو پتہ ہے انہوں نے سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا. کہ آپ کے علم میں نہیں ہے یہ بات؟ کیا کین یو سے کہ نہیں خان صاحب نے یہ چینج تبدیلی نہیں لائی؟ آپ دیکھیں کیبنٹ میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بے شک پرانے لوگ بھی ہیں لیکن بہت سارے خان صاحب نئے لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں. تو ہماری تو رشتہ داریاں نہ ہونے کے باوجود بالکل جب برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں آپس میں ٹکراؤ آتا ہے, یہ کوئی شک نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ریزسٹنس از آلویز گڈ. تو یہ ریزسٹنس بھی اٹ ول کیپ ڈیولپنگ PTI, اٹ ول کیپ اٹ ڈیولپنگ until it becomes an institution which we are all striving for. انشاءاللہ. شہزاد گل صاحب سے میں یہاں پوچھوں گا, آپ فوکل پرسن بھی ہیں اور ایڈوائزر بھی ہیں کلائمیٹ چینج کے پروجیکٹ کے, کامیاب جوان پروگرام کے بھی ایک سٹارٹ اپ پاکستان کے فوکل پرسن ہیں, ادھر آپ ایڈوائزر ہیں اس کے ملک امین اسلم صاحب کے ایک پروجیکٹ کے ساتھ. تو کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے سیلریز اور دوسری مراعات لے رہے ہوں گورنمنٹ کی اور ادھر آپ MBIKH چلا رہے ہوں؟ کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے؟ اچھا, اس میں بالکل کلیئر کر دوں. میں ایک تو وہاں پہ بھی جو میری دونوں پوزیشن ہے وہ والنٹیئر پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جتنی بھی اپنا ٹائم لگا رہے ہیں وہ میری والنٹیئرلی پوزیشن ہے دونوں جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور جو یہاں پہ بھی ہے, یہاں پہ بھی ہم جو میں اور طارق اور ہمارے جو دوست ہیں جو ہم اس میں سپورٹ کریں, یا ہم خان صاحب کے لیے اور اس جو ہماری یہ پوری کاز ہے جو ہم نے پورا آبجیکٹیو بتایا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ تو تب ہوگا کہ جب آپ کا کاز ڈیفرنٹ ہو, اور ہم وہاں پہ بھی خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ویژن کو بڑھانے کے لیے تاکہ پاکستان کے اندر وہ جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں اس میں اپنا رول پلے کریں, اور وہاں سے باہر پبلک کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے ہم پبلک کے ساتھ مل کے ان کو پلیٹ فارم دے کے یہ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس میں تو کوئی کنفلکٹ نہیں. طارق دین صاحب ایک منٹ. طارق دین صاحب, مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں اور آپ جیسے ہزاروں لاکھوں ایسے پاکستان میں لوگ موجود ہیں جو صرف عمران خان کے کاز کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں. PTI اور دا گورنمنٹ از ناٹ یور مین سورس آف انکم. آپ سائیڈ پہ اپنے بزنسز کر رہے ہیں جہاں سے آپ کا گھر کا سلسلہ چلتا ہے, لیکن یہ آپ کا پیشن ہے جس میں آپ اپنا ٹائم اور اپنی منی انویسٹ کر رہے ہیں والنٹیرلی. کیا میں یہ صحیح سمجھاؤں؟
یہ ہمارا پیشن ہے جہاں پہ ہم پیسے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر سے اپنی بزنس سے کماتے ہیں, اور یہ پیشن ہے جہاں پہ پیسے لگاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ادھر سے کماتے ہیں. میری الحمدللہ یہاں پہ 2 ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, ایک انڈسٹری کے نام سے, ایک سویس ٹاورز کلام کے نام سے, شہزاد کے اسی طرح اپنے 2-3 اور پروجیکٹس ہیں. کچھ ہم مشترکہ بھی کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, لیکن ادھر سے ہم کماتے ہیں. ادھر خان صاحب اور پاکستان کے لیے ہماری جان, ہمارا پیسہ, ہمارا سب کچھ حاضر ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک بنے جس کے لیے قائد اعظم نے اس کو سوچا تھا, جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی تھی. علامہ اقبال صاحب نے جو اس کا تصور دیا تھا ہمیں, اور عمران خان نے جو پچھلے 25 سال کی جدوجہد کی ہے انڈر the leadership of current PTI chief organizer, general secretary. We will continue to strive for this, اور یہ ہوگا. ہم پیسے بھی لگائیں گے, ہم جان بھی لگائیں گے, ہم سب کچھ لگائیں گے پاکستان کے لیے. ہمارا خون کا آج آپ کو پتہ ہے 23 مارچ ہے. جی بالکل صحیح. یہ دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, 23 مارچ, اور ہماری خوش قسمتی ہوگی, میں اور شہزاد یہ سمجھتے ہیں دونوں, یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, مجھے پتا ہے کہ ہر پاکستانی کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارے دل کے اندر ہمارے ملک کی محبت بھی ہے, عزت بھی ہے, قدر بھی ہے, کیونکہ جو باہر چلا جاتا ہے اس کو بہت زیادہ قدر آتی ہے. ہم ہر پاکستانی جو ہے, میں اپنا تو مجھے پتا ہے, لیکن مجھے باقیوں کا بھی سب کا پتا ہے کہ ہماری قوم کس لیول کی قوم ہے, کس لیول کی ذہانت رکھتی ہے, اور کس لیول کی اپنے ملک کے لیے سوچ رکھتی ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ہم ہر بندہ, ہمارا اگر خون کا ایک ایک قطرہ بھی پاکستان کے لیے چلا جائے نا, تو یہ ہم اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں گے. تو یہ ہم حاضر ہیں اس طریقے سے اپنے ملک کے لیے اور خان صاحب کے لیے, کیونکہ خان صاحب از لیڈنگ اس ان دس ریگارڈ. اچھا, اس میں ایک بات ایڈ کر دوں. دیکھیں یہ جو خان صاحب کی اب جو آپ ایج سمجھ لیں آلموسٹ 68 ایئر, اور ہماری اپنی ایج میں ہم نہیں سمجھتے کہ شاید ہماری ایج کے اندر اس طرح کا, یا پاکستان کو اس حالات میں اس طرح کا لیڈرشپ اور اس طرح کا انوائرمنٹ یا اس طرح کا ماحول مل سکتا ہے. تو ہمیں لکیلی وی گاٹ دس, اور اس کے لیے طارق اور میں نے آج سے کوئی 5 سال پہلے یہ تہیہ کیا تھا کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑے, ہمیں اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ہمیں خرچے کرنے پڑتے ہیں, لوگوں سے ٹکر لینی پڑتی ہے. ہم خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کے ساتھ بھی جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا, اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد بھی جو کیا, اب بھی جو پبلک سپورٹ, اور جو چونکہ لیڈرشپ کے ساتھ ہمارے ڈائریکٹ ریلیشنز ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی حکومت کے ساتھ بھی, تو ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے ہم نے کہا کہ ہم جو کر سکتے ہیں اپنی طرف سے وہ ہم بیسٹ اپنی انپٹ دے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور پھر آپ جیسے دوست اور باقی جتنے لوگ جو اوورسیز اور یہاں پاکستان کے ہیں, وہ بچہ جو ہے وہ جو یہ چاہ رہا ہے کہ خان صاحب صحیح کر رہے ہیں. خان صاحب پاکستان کو ان کا تبدیلی کے مشن کے اندر پبلک کے ساتھ, پبلک کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. تو ہم سب لوگوں کی آواز ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم بنایا. تو that's the reason we are here for MBKH and everything. اچھا, آپ کی بات بالکل بجا ہے اپنی جگہ, لیکن آپ دونوں کی فار ایگزامپل آپ دونوں کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہم لیتے ہیں. باقی آپ جیسے بہت پورے پاکستان بھر میں ہوں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت کام کیا ہوگا, آپ دونوں کو ایز اے ٹیسٹ کیس لیتے ہیں. آپ سامنے بیٹھے ہیں, آپ جواب بھی دے سکتے ہیں, اس لیے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. 2015 سے لے کر آج تک, اور اسپیشلی 2018 کے الیکشن میں آپ نے اتنی محنت کی, اور آپ کی ورلڈ وائڈ, نیو یارک ٹائم اگر تعریف کر رہا ہے, یا رائٹر جیسی ورلڈ وائڈ ویل نون اور ویل ریپیوٹڈ نیوز ایجنسی اگر آپ کے سسٹم کی, کانسٹیچوئنسی مینجمنٹ سسٹم کی تعریف کر رہی ہے, اٹ مینس الاٹ کہ آپ نے واقعی کچھ کیا ہے, کچھ ڈیلیور کر کے دکھایا ہے. آپ نے عمران خان کو ون کر کے دکھایا ہے الیکشن. میں نہیں کہہ رہا, یہ پوری دنیا کا ورلڈ پریس کہہ رہا ہے. اس کے باوجود آپ دونوں کو تو سینٹ کا ٹکٹ نہیں ملتا. آپ دونوں کے لیے تو کہیں ضمنی الیکشن میں کوئی ایم پی اے یا ایم این اے آپ کو بنانے کی کوئی بات نہیں ہوتی پارٹی کی سطح پہ. آپ کی طرح کے اور پاکستان بھر میں جو لوگ ہیں, جو دن رات پاگلوں کی طرح, جنہیں سرگرم کارکن کہتے ہیں, سرگرم کارکن وہ ہوتے ہیں جو واقعی سر پھرے کارکن ہوتے ہیں, جن کا سر زیادہ ہی گرم ہوتا ہے, انتہائی جذباتی لوگ ہوتے ہیں, پارٹی کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ووٹ آف کانفیڈنس جس دن عمران خان صاحب نے لیا, اس دن باہر جو ڈی چوک پہ لوگ آئے تھے وہ پارٹی کی طرف کی کال پہ نہیں آئے تھے, وہ اپنے طور پر آئے تھے, انتہائی جذباتی لوگ تھے. اس طرح کے پاکستان بھر میں جو میں بھی ہوں, عمران خان کے لوگ ہیں, آپ کی طرح کے جذباتی لوگ,
انہیں تھوڑی سی بٹرنس تو فیل ہوتی ہوگی, تھوڑی سی انگزائٹی تو فیل ہوتی ہوگی کہ کوئٹہ سے عبدالظہور آغا کو ٹکٹ دے کے بھی واپس لے لیا جاتا ہے, اور عبد القادر صاحب کو پیسے والا باہر سے آتا ہے, ٹکٹ لیتا ہے, شور اٹھتا ہے سوشل میڈیا پہ, ٹکٹ واپس لیا جاتا ہے, وہ ایک اور بلوچستان عوامی پارٹی سے ٹکٹ لے کے دوبارہ سینٹ میں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی کے پی کے میں دیکھ لیں, کراچی سے دیکھ لیں, ایسے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو ایوان میں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کا ورکر جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں پریشانی تو اسے فیل ہوتی ہوگی, وہ جو فیکٹر ہے اس کو آپ کہاں لے کے رکھتے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ پارٹی کے خلاف بات نہیں کریں گے, لیکن وہ فیلنگ تو ہے نا. نہیں, یہ دس از اندر ون آف آئی تھنک آپ کا جو پہلے کوشچن تھا یہ اس کے نمبر 2 پہ یہ آتا ہے ٹاپ کوشچن. اگر آپ شو کر سکیں ہماری ویب سائٹ پہ تو اس پہ لکھا ہوا ہے جوائن اس, اور اس میں عہد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس عہد میں نمبر 1 چیز لکھی ہوئی ہے ذاتی مفاد سے بالاتر ہو کر پاکستان کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, نیچے آ جائیں نا تو یہ پڑھیں, جی ایک نظریہ ایک تحریک, اور اس میں عہد اگر آپ اس کو کر کے دکھائیں تو یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ذاتی مفاد سے بالاتر ہوگا. اچھا, ہم ایک چیز یہاں پہ مزید میں آئی وڈ ریکویسٹ ٹو آل پاکستانیز اوورسیز اینڈ لوکل, دیکھیں ہر بندہ عمران خان بھی نہیں بن سکتا, ہر بندہ اسد عمر صاحب بھی نہیں بن سکتا, ہر بندہ عامر قینی بھی نہیں بن سکتا, سیف اللہ نیازی بھی نہیں بن سکتا. ہمیں ہر بندے کو اپنی اپنی جگہ پہ جو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہوئی ہے اس کیپیسٹی میں پاکستان کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے فی الوقت کام کرنا ہوگا. ہم اگر سارے یہ کہیں کہ مجھے بھی سینیٹر بنا دو, مجھے بھی ایم این اے بنا دو, ایم پی اے, منسٹر, تو سارے دیکھیں نا 22-25 کروڑ لوگ ہیں, اس میں ٹوٹل کیبنٹ ممبرز 4 صوبوں کو بھی ملائیں, سب کو ملائیں تو 100 ہوں گے, 150 ہوں گے, تو 25 کروڑ تو نہیں اکاموڈیٹ ہو سکتا. تو ہم اس کو جو ہے نا جو ہم ایم بی اے کے تھرو جو چیزیں انسٹل کرنا چاہ رہے ہیں, اٹس اے لانگر گول ٹو انسٹل انٹو پیپل دیٹ لک اٹس ناٹ آل اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ پاکستان. Serve Pakistan in the capacity that you are given or that you have, and that is the way you fix things. You don't fix things by all becoming the prime minister, by all becoming the ministers. ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا ہوگا, جہاں پہ خان صاحب اور پارٹی ہماری خدمات سمجھتی ہے وہ ہم سے لے رہے ہیں, and I'm happy with that. شہزاد is happy with that. میں باقی جو ہمارے لوگ ناراض اگر ہو رہے ہیں اس چیز پہ, جو کہ بالکل ہوتے بھی ہیں, ہماری ایک وہ ذہنیت ہے پاکستان میں کہ یار مجھے کیوں نہیں عہدہ ملا, مجھے کچھ لوگ تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگوں کے مسائل ہیں, موجود ہیں. تو ان مسائل کو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. جو خان صاحب کہتے ہیں نا نظام کی تبدیلی, وہ ان کا مشن ہے. تو نظام کی تبدیلی یہی کہ ہمارے دل بدلیں, ہم اپنے ملک کے لیے ہر کیپیسٹی میں کام کرنے کے لیے سب ہر بندہ جو ہے نا پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا, ہر بندہ جنرل سیکرٹری نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی کیپیسٹی, آپ کو کوئی بھی اگر مثال کے طور پر مجھے پارٹی والے کہیں کہ آپ چیف امپلیمنٹیشن کوآرڈینیٹر نہیں ہو, اٹس اوکے, میں پھر بھی خان صاحب کی خدمت کروں گا, میں پاکستان کی خدمت کروں گا, کیونکہ یہ میرے بلڈ میں ہے, یہ میری ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, میری ضرورت ہے. میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. شہزاد thinks the same way, he believes the same, he works 18 گھنٹے کام کرتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ ادھر گورنمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں, ادھر گورنمنٹ کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے علیحدہ دیتا ہے, ادھر 8 گھنٹے علیحدہ دیتا ہے. کیوں؟ والنٹیئر بیسس پہ. he wants to see Pakistan and Pakistanis succeed. So it's about that. اگر ہم سارے یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ yes it will take time, things will take time. آپ کو 70 سال کی کریکشنز کرنی ہے تو وہ 70 دنوں میں نہیں ہو سکتی, 70 مہینوں میں نہیں. You take, آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوتی ہیں قومیں جو بدلتی ہیں, ملک جو بدلتے ہیں, takes time. اور خان صاحب is on the right track, our party is on the right track, our chief organizer, general secretary, we are headed that way. I will on behalf of overseas Pakistanis and the local Pakistanis, there is always room for improvement at any level. So for everybody that is at the top, sitting at the top, please think of your workers first and then anything else.
That I शहजाद would गुल साहब, recommend to anybody attend. जी शहजाद गुल साहब, आप आखिर में इसमें कुछ ऐड करना चाहें? तारिक दीन साहब ने बहुत अच्छी तरह सम अप कर दिया है, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो? हमने तो पहले सारी बात जो है वो तारिक ने इसको कंक्लूड कर ही दी है। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि हमें थोड़ी बहुत एज ए जो आप एंजाइटी की बात कर रहे हैं या थोड़ा सा इशूज की बात कर रहे हैं, वो इशूज आपने बिल्कुल शुरू में बता दिया था। वो इशूज गवर्नेंस का हो सकता है, वो इशूज महंगाई के हो सकते हैं, वो ये वाली चीज़ें तो हैं जिनको हमें फिक्स करना चाहिए। ऑब्वियसली जब आप एक बड़े लेवल पे इनिशिएटिव लेते हैं तो खान साहब ने बजाय ये कि छोटे छोटे फिक्सेस करके एक इलेक्शन मोटो के तहत लोगों को कर्जे भी लेते रहते, चीज़ें भी मैनेज करते रहते जिस तरह पहले करते रहे, तो मुल्क को ऐसे ही चलाते रहते। तो या तो उन्होंने एक ड्रास्टिक स्टेप लिया है और एक सारी चीज़ें पास ऑन की हैं और मुल्क को कहा है कि वो ऊपर जाए। तो मेरा ख्याल है उन्होंने, आपने देखा होगा जो हमारा ब्रेक इवन हमने किया है फॉरेन एक्सपोर्ट बाकी चीज़ों को भी, तो उसकी अभी हम उस तरफ जा रहे हैं कि हमने अभी टेक अप पोजीशन में हम आ चुके हैं डिस्पाइट द कोरोना फॉर लास्ट 1 ईयर। दुनिया तारीफें कर रही है। आप पहली दफ़ा आप देखें इंटरनेशनल हमारा इमेज कहाँ गया है। वर्ल्ड बैंक हमारी अलग तारीफ करता है, एनवायरनमेंट वाले हमारी अलग करते हैं। इंटरनेशनल आपके पास फॉरेन पॉलिसीज के आप देखें कितने अच्छे रिजल्ट हैं आपके पास। इसके अलावा यूएन आपकी अलग तारीफ करता है। तो कुछ तो है ना जो इंटरनेशनली चीजें एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। मैं आज 23 मार्च के हवाले से शहजाद आपने जो बातें की है एक ऐड करना चाहता हूँ कि यूएन ये सारे तारीफें करते हैं और फिर हमारी फौज, हमारी जो अफवाज हैं वो हमें कितना प्राउड बनाती हैं व्हेन आवर नेबर्स कम टू अटैक अस और थिंक ऑफ अटैकिंग अस। यानी आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी ये हमारा रेजिलियंस है पाकिस्तान की, हमारी अफवाज की, हमारी कौम की, हमारी लीडरशिप की, एंड दिस रेजिलियंस विल ग्रो इंशाल्लाह। तो हम यानी वी ऑन दिस स्पेशल डे आई वांट टू स्पेशली salute and appreciate our forces, our heroes who have always protected Pakistan and have done a great job. आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, the credit goes to our forces. They have done a wonderful job. तो ये जैसे शहजाद कह रहा है कि things are just getting better every day in Pakistan and throughout the world. और आपने देखा ये the other day जैसे गवादर को आप देख लें और आपके पास डैम्स बन रहे हैं 40-50 साल बाद, आपके पास माइशत आपकी बेहतर पोजीशन में जा रही है। ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आएगा। हम ये समझ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट अब लोगों के साथ उनके लिए जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, उनकी गवर्नेंस बेहतर की जाए, ये मामला देखने वाले हैं। लेकिन जो ड्रास्टिक स्टेप थे खान साहब ने वो लिए हैं, और वो कोई खान साहब और इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर ही ले सकता था। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद अवाम 1 साल पहले सड़कों पे आ चुकी होती। तो लोगों को खान साहब पे बिलीव है और हमने उनको, मैं इन पर दोबारा कहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म लोगों को भी दिया है कि आप सब आए, उसको ज्वाइन करें ताकि इमरान खान के दस्त बाजू बने और खान का कहें कि आपकी सपोर्ट मौजूद है। आप माफियाज को जो आपने टक्कर दी है, आप देख के नए पाकिस्तान के तब्दीली के मिशन को पूरा करें। बहुत शुक्रिया तारिक दीन साहब और शहजाद गुल साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक होने का। जी हाँ नाजरीन कराम, ये थे शहजाद गुल और तारिक दीन। मैं भी हूँ इमरान खान के मेन 2 पिलर जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। लेकिन जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कारकुन जो पार्टी की कुछ पॉलिसियों से खुश नहीं हैं, और ओवरसीज चैप्टर्स में भी दुनिया भर में जो पार्टी के मेंबरान थे जो खुश नहीं थे, वो भी धड़ाधड़ इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जिस तरह की आपने एंग्जाइटी फील की, लेकिन वो दोनों सेफली प्ले कर रहे थे और ये उनका हक है। उन्होंने इस्लामाबाद रहना भी है, पार्टी में भी रहना है और पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी उन्हें मिली हुई हैं। ऑल दो इट्स वॉलंटियर वर्क, लेकिन दे आर क्लोज टू इमरान खान। और जितनी भी क़यादत है वो इस तरह बात नहीं कर सकते। लेकिन मुझे यहाँ इस्लामाबाद से 10,960 किलोमीटर दूर बैठे हुए टोरंटो में मुझे इतलात मिल रही हैं कि ये जो मैं भी हूँ इमरान खान है, ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के PTI के अंदर से एक नई क़यादत उभारने का एक सिलसिला है। ये एक पैरेलल सिस्टम बनाया जा रहा है। वो नहीं मानेंगे जो बनाने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बना रहे हैं। अब तक 54,611 मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं। इसकी कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, लेकिन वो सारे लोग जो अपनी पार्टी की पॉलिसीज से, पार्टी की क़यादत से, क़यादत के रवैयों से,
قیادت سے مراد عمران خان نہیں بلکہ عمران خان سے نیچے مختلف سطحوں پہ جو قیادت ہے ان کے رویوں سے جو خوش نہیں ہیں وہ اس کو دھڑا دھڑ میں بھی ہوں عمران خان کو جوائن کر رہے ہیں. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ جب یہ نمبر 54,000 سے بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ تک پہنچ جائے گا تو اس کے بعد یہ لوگ عمران خان سے رابطہ کریں گے, بلکہ عمران خان کے نوٹس میں ہوگا, اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فیل ہوگا کہ عمران خان ہی پارٹی کے اندر ہونے والی اس ڈیجیٹل بغاوت کے پیچھے بھی عمران خان خود ہیں, کیونکہ کچھ معاملات میں عمران خان خود خوش نہیں ہیں. جس طرح کی عامر کیانی ورسز سیف نیازی کھینچا تانی پاکستان میں پی ٹی آئی میں زبان زد عام ہے, ہر حلقے کے لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں پارٹیز میں 2 گروپ ہیں, آل دو عمران خان ظاہر نہیں ہونے دیتے, حتیٰ کہ ابھی جو ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے پہلے جو انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا, اس خطاب کے دوران انہوں نے عامر کیانی اور سیف نیازی دونوں کے نام لے کے کہا کہ آئندہ الیکشن کے لیے اور کانسٹیٹوئنسی مینجمنٹ کے حوالے سے اپنی کوششیں تیز کر دیں. انہوں نے دونوں کا نام لیا, کسی ایک کا نام نہیں لیا. وہ بھی بہت محتاط تھے کیونکہ وہ بھی اس 2 جو گروپس ان کے بنے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ اس کو ڈکلیئر نہیں کرنا چاہتے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے انہیں, کیونکہ ہر بندے کی اپنی خدمات ہیں اور ہر بندے کی اپنی ایبلٹیز ہوتی ہیں, پلس پوائنٹس ہوتے ہیں ہر بندے کے. عمران خان ان پلس پوائنٹس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن میں بھی ہوں عمران خان, پارٹی کے اندر ایک پیرالل سٹرکچر, ایک سسٹم بن جائے گا. بظاہر یہ پارٹی کی پالیسیوں سے ناراض لوگ ہوں گے, لیکن جب یہ اتنا بڑا دھڑا بن جائے گا تو اس کے بعد لوگوں کو فیل ہوگا کہ اب عمران خان کے پاس 2 لاکھ 3 لاکھ 5 یا 10 لاکھ, جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا ٹارگٹ ملین سے اوپر جانا ہے. اگر پاکستان بھر میں عمران خان کے اس طرح کے ڈائی ہارڈ ورکرز جو صرف عمران خان کی سننا چاہتے ہیں, دوسری تیسری اور چوتھی سطح کی لیڈرشپ کے سیاستوں میں نہیں پڑنا چاہتے, وہ صرف عمران خان اور عمران خان کی کاز کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, وہ جب عمران خان کی ایک کال پہ باہر نکل آئیں گے سڑکوں پہ اور عمران خان کو ایک نئی طاقت فراہم کر دی جائے گی ان ورکرز کے ذریعے, تو پھر وہ جو کھینچا تانی یا جہاں جہاں عمران خان اپنے آپ کو مفلوج سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں, بہت سی پالیسیز نئی لے کے آنا چاہتے ہیں, لیکن انہیں پارٹی کے اندر سے ہی مختلف سطحوں پہ رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ آئندہ الیکشن میں بھی جو اب عمران خان پہ الیکٹیبلز کا پریشر ہے, شاید اس الیکٹیبلز کے پریشر سے بھی عمران خان آزاد ہو جائیں گے, اور اس کی صورت بھی یہی ہوگی کہ وہ اس طرح کے میں بھی ہوں عمران خان یا اس طرح کا جو ان کی کاوش ہے کہ پاکستان بھر سے اور اوورسیز جو پاکستانی عمران خان کو چاہتے ہیں وہ اس کو جوائن کر لیں اور ایک بڑا نمبر ان کے پاس موجود ہو, تو پھر اس کے بعد عمران خان پارٹی کے اندر جو دھڑے ہیں ان کو بھی بتا سکیں کہ آپ کچھ نہیں ہیں, میرے پاس اتنے لاکھ ورکر میرے ساتھ ہیں. تو یہ پارٹی کے اندر ایک نئی بغاوت جنم لے رہی ہے, اور فی الحال اس بغاوت کی سرکر کوئی لیڈر نہیں ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج سے 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے یا میں بھی آئندہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا چلے کہ یہ پارٹی کے اندر نئی پارٹی بنانے کے پیچھے بھی عمران خان خود تھے, کیونکہ عمران خان کے بارے میں آپ سارے جانتے ہیں کہ وہ انتہائی انپریڈکٹیبل آدمی ہیں. جس طرح آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں دیکھا کہ پی ڈی ایم اپنی طرف سے تمام تیاریاں کر چکی تھی, لیکن عمران خان نے اچانک ایک ایسا شاٹ کھیلا جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا, اور عمران خان آخر میں ونر ہو کے نکلے اس میں سے. تو یہ بھی عمران خان ایک پیرالل سیٹ اپ بنا رہا ہے. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ اور نئے معزز مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.